اس میں جو سب سے بڑا پاکیزہ رشتہ، the beautiful couple which ever lived in this world was Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and سیدنا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. سب سے بہترین کپل ہے دنیا کا. اگر میں اور آپ ظاہری بات ہے اس لیول پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن میں اور آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کے ان سے کچھ سنہری اصول حاصل کر سکتے. سم گولڈن پرنسپلز جو میرے میرٹل لائف میں کام آئے. سب سے پہلے یاد رکھیے گا، اور یہ دونوں کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بیچلرز جو ابھی جن کی شادی ہونی ہے ان کے لیے بھی ایک اچھی گائیڈ لائن ہے، اور جو ہمارے میرڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی ہے. تو ہم اس پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسٹم کے مطابق چلتے ہیں، ہم جو کلچر کے مطابق چلتے ہیں. لیکن اگر آپ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، وہ ٹوٹلی برعکس ہے، ٹوٹلی اپوزٹ ہے. میں سٹارٹ سے شروع کر رہا ہوں تاکہ ڈیٹیل میں یہ بات سمجھ آئے جائے لوگ کہ دس بیوٹیفل لو سٹوری آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کس چیز پہ بیسڈ تھی. نمبر 1، اگینسٹ دا کسٹم، اگینسٹ دا سوشل نارمز، اگینسٹ دا جو ہے نا ہماری کلچرز. پاکستان میں یہ کلچر بن گیا ہے کہ رشتہ ہمیشہ کون بھیجے گا؟ لڑکے والے. whereas اما خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے سمجھ کے آ رہی ہے رشتہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سیدنا اما خدیجہ کی طرف سے. یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا سیدنا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھیجا تو اس کے پیچھے ریزنز ہیں. اس کے پیچھے ریزن ہے کہ اگر آپ کو آنےسٹ انٹیگریٹی والا آدمی نظر آتا ہے تو لڑکی والوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ہونی نہیں چاہیے کہ وہ رشتہ بھیج دیں اس کو. ایک چیز ہمیں یہ سمجھ آتی ہے حضرت اما خدیجہ کی زندگی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اگر ان کو مطلب کہ ایک اچھا لڑکا نظر آ رہا ہے لیٹ سے، تو اس کو اپروچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لڑکی والوں کی طرف سے. آپ نے بچی کا فیوچر دیکھنا ہے یا آپ نے کسٹمز کو دیکھنا ہے یا نارمز کو دیکھنا ہے یا سوسائٹی کو دیکھنا ہے؟ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ ہمارے پاس یہ زندہ اور جاوید مثال ہے، پرائم ایگزامپل ود اس کہ ایسا ہوا ہے. اس کے بعد نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیٹس ٹیک دس ٹو دا پہلا پارٹ ہو گیا خاتون کی طرف سے حضرت اما خدیجہ کی طرف سے، دوسرا پارٹ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گریڈ نہیں تھی. گریڈ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی لالچ نہیں تھی. انہوں نے اما خدیجہ کی دولت دیکھ کے ان سے شادی نہیں کی تھی. اگر دولت دیکھ کے شادی کرنی ہوتی تو پیغام خود بھجوا دیتے، کیونکہ ان کا کیروان تو لے کے چلتے تھے وہ. تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی عورت یا خاتون یا اس کے گھر والوں کی مال اور دولت سے انسپائر نہ ہو. اس خاتون کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جس وجہ سے کسی خاتون سے شادی کی جاتی ہے. نمبر 1 اس کا حسب و نسب، نمبر 2 اس کی کیا مال و دولت، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، نمبر 4 اس کا تقوی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تقوی. جو تقوی کے بنیاد پہ شادی کرتا ہے اس کو فائدہ رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما خدیجہ کا تقوی دیکھا. There was no greed in between. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا کہ میں حضرت اما خدیجہ سے جڑ جاؤں گا تو میں بڑا مالدار ہو جاؤں گا، ایسا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت اما خدیجہ کا، اور وہ بھی اپنے چچا جان سے مشورہ کیا کہ
یہ رشتہ آپ جیسے بہتر سمجھے آپ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مال پہ تو کبھی نظر رہی نہیں. اس وقت حالانکہ نبوت نہیں تھی ان کے پاس, 25 سال کی عمر میں نبوت نہیں تھی. 25 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں آپ یو آر ویری مچ اٹریکٹڈ ٹورڈز واٹ مٹیریلزم, دنیا کی اس میں لذت میں, چاہت میں, پیسوں میں. آج کا ہمارا ینگسٹر اسی چیز پہ چل رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو 25 سال کی عمر میں بھی ان کو کوئی لالچ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ میں مانتا ہوں کہ وہ بہت بڑی ذات ہے, ہم اس کے ساتھ مطلب کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ویسا کوئی انسان ہوگا. لیکن یار کس لیے آئے تھے اس دنیا میں؟ فالو کرنا ہے نا ہم نے ان کو. مثال بنا کے اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے یار, وہ تو بہت بڑی ہستی تھی. تو ہستی کس کے لیے بھیجی ہے؟ میرا اور آپ کے لیے بھیجی. تیسری چیز جو سب سے زیادہ انسپریشنل ہوتی ہے, جو حضرت اما ختیجہ نے, اب یہ پھر اٹ اگین اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا خوبصورت بیلنس ہے. اب تیسری چیز آنیسٹی آ جاتی ہے. حضرت اما ختیجہ نے کس چیز سے انسپریشن لی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی سے. اور ان کی آنیسٹی کو دیکھ کے انہوں نے شادی کی. حضرت اما ختیجہ پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. غالباً ان کے دونوں شوہر پہلے وفات پا چکے تھے, اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا, کیونکہ میں اب اپنے بچوں کے اوپر تربیت پہ اپنا وقت صرف کروں گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو کچھ اور منظور تھا. حضور کی آنیسٹی دیکھ کے وہ انسپائر ہوئی, اور انہوں نے میرے خیال سے عرب میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو حضرت اما ختیجہ سے شادی نہ کرنا چاہتا. کیپنگ ان مائنڈ ہر پرسنالٹی, کیپنگ ان مائنڈ ہر جو ان کا سوشل ایک مرتبہ تھا. لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو نہ کرنا چاہتا. لیکن ان کو کس نے انسپائر کیا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی نے. کیونکہ ان کا ٹریڈ کاروان جو تھا وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جاتے تھے. لوگ ان کو بتایا کرتے تھے کہ اما خدیجہ کو کہ آپ کے جو جن کو آپ نے نمائندہ بنایا ہوا ہے یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں حضرت اما خدیجہ تک آتی تھی. اچھا, اب اس پہ ایک کاؤنٹر لاجک آتا ہے کہ یار ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اگلا بندہ آنیسٹ ہے یا نہیں؟ اس پہ اللہ تعالیٰ سوال جو قرآن میں اس کا جواب دیتے ہیں. اور قرآن میں اللہ کیا جواب دیتے ہیں کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, بد مردوں کے لیے بد عورتیں. بڑا کلیئر اللہ نے جواب دیا. میں اگر آنیسٹ ہوں, میں اگر انٹیگریٹی والا ہوں, میں اگر اللہ معاف کرے یہ زناکاری اور ان چیزوں سے میرا کریکٹر صاف ہے, تو ایکسیپشنل کیسز اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ جوڑ دے جو بالکل ہی اپوزٹ ہوں میرے. قانون قدرت ہے, اللہ کا حکم ہے کہ تم میں سے جیسے مرد ہوں گے ویسی عورتیں ہوں گی. تو اس لیے اگر آپ آنیسٹ ہیں تو انشاءاللہ آپ کا دا ادر پارٹ جو ہے وہ بھی آنیسٹ ہوگا. اگر خاتون آنیسٹ ہیں تو آپ کی ہسبینڈ بھی آنیسٹ ہوں گے انشاءاللہ. اگر ہسبینڈ آنیسٹ ہیں تو خاتون بھی آنیسٹ ہوں گے. یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کس کے زندگی سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اما خدیجہ کی زندگی سے. پھر اس کے بعد شادی ہونے کے بعد سب سے بڑی بات جو حضرت اما خدیجہ نے کی کہ انہوں نے اپنے گھر پہ دھیان دینا شروع کر دیا. اب یہ ٹریڈنگ اور یہ سارا انہوں نے کس کے سپرد کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے بعد ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ مرد قوام ہے, یعنی کہ جو ایک بندے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے, اور وہ اسی کو اچھا لگتا ہے, اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے. حضرت اما خدیجہ بہت بڑی ٹریڈ وومن تھی, بہت بڑی بزنس وومن تھی, وہ یہ کنٹینیو رکھ سکتی تھی. لیکن ایک چیز جو ہمیں ان کی زندگی سے اور سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ مسئلہ جو ہے, یہ ٹریڈنگ جو ہے, یہ ساری حضور کے حوالے کر دی, اور خود دھیان کدھر آ گیا؟ گھر پہ بچوں کی تربیت میں. حضرت قاسم پیدا ہوئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری والدہ ہیں,
उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, बाकी सारी औलादे हजरत खदीजा से। उनकी तरबियत में फिर देखें ना, हजरत खदीजा ने जब तरबियत की तो फिर फातिमा तो ज़हरा जैसी खातून जन्नत पैदा नहीं हुई, और फिर उन जैसी खातून जन्नत ने कैसी जिंदगी गुजारी मेरे और आपके सामने। उसके पीछे किसकी तरबियत थी? अम्मा खदीजा की तरबियत थी, हजूर की तरबियत थी। तो ये बॉन्डिंग तो म्यूचुअल थी ही थी, साथ बच्चों के साथ भी एक बॉन्डिंग थी। तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अम्मा खदीजा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से हमें पता चलता है, वो क्या है? वो है इमोशनल सपोर्ट, जो कि आज हम देने को तैयार नहीं है एक दूसरे को। बोथ द स्पाउसेस आज वाइफ हस्बैंड को देने को तैयार नहीं है, हस्बैंड वाइफ को देने को तैयार नहीं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हस्बैंड जो है वो ज्यादा कसूरवार होते हैं, क्योंकि यार आप देखें, वाइफ अपना घर छोड़ के आई है, उसने एक टोटल न्यू एनवायरनमेंट में आना है। वहां पे सबसे ज्यादा पहले इमोशनल सपोर्ट किसको चाहिए? आपकी वाइफ को। और वो कौन देगा? आपका हस्बैंड देगा, क्योंकि उसने एक नए माहौल में आना है। वो आप पे ट्रस्ट करके आई है कि मैं इस बंदे के निकाह में आई हूं तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अम्मा खदीजा की जिंदगी से हमें क्या समझ आती है? जब हजूर पे वही आई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घबराए हुए वापस आए, और जब अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको ब्लैंकेट उड़ाया और हजूर कॉन्टिन्यूसली ट्रेम्बलिंग चल रही थी उनके जिस्म में, गुजारी बात है कि एक ऐसी चीज जो कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, समंदर फट जाते अगर ये कुरान नाज़िल होता उनके ऊपर। हजूर के ऊपर पहली आयत, और वो भी हजरत जिब्राइल ने जोड़ के यूं पकड़ के उनको पढ़ाई। तो अम्मा खदीजा ने आते ये नहीं कह दिया आपको गलती लगी होगी, नहीं कहा आप ठीक है, आपको जितना मैंने ऑनेस्ट पाया, अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप इसके हकदार हो। ये है इमोशनल सपोर्ट। जब आप मुश्किल में हैं तो फिर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड इस चीज पे ट्रस्ट करे कि यार ये बात सच कर रहा है, मैं इसको जानता हूं, ये बात झूठ नहीं बोल सकता, चाहे वो एक ऐसी अनहोनी बात हो कि नॉर्मल रूटीन से हट के हो। अब हजरत अम्मा खदीजा के लिए ये एक नॉर्मल रूटीन से हट के बात थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, उनको पता था कि जाते हैं हिरा में, वहां जाके वर्शिप करते हैं अल्लाह ताला की, ये उनको रूटीन का पता था, लेकिन ये नहीं पता था कैसा हो जाएगा। लेकिन हजरत अम्मा खदीजा ने उनको सपोर्ट किया इस चीज पे। ये नहीं कि आपको गलती लगी होगी, नौजुबिल्लाह सुबह नौजुबिल्लाह, या ये नहीं कहा कि शायद आपने कोई आपके ख्याल में कोई ऐसी बात आ गई। उनका आपको मैंने हमेशा सच्चा और हक पाया, आपके साथ ये हुआ होगा। और फिर इमोशनल सपोर्ट, और हजूर को फिर थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए अगले दिन क्या किया, अगले दिन या थोड़े दिनों बाद अपने कजन के पास ले गए। कजन का नाम वर्का बिन नौफल, आपको पता ही है, मशहूर वाक़या आपने सुना है। और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए ये सपोर्ट दी कि हजरत वर्का बिन नौफल के पास ले गई। और वर्का बिन नौफल जो थे उस वक्त के क्रिश्चियन आलिम थे बहुत बड़े, और उन्होंने कहा कि तो ये तो वही मैसेंजर हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे, जिब्राइल। जब हजूर ने उससे पूछा कि ये कौन थे, उनका जिब्राइल, ये तो वही है। तो उससे क्या हुआ कि अम्मा खदीजा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिलवा दी इस बात की, बल्कि आगे तक गए वो कि आपको आपके शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा, या आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपकी नबूवत के वक्त मैं जिंदा हुआ तो मैं क्या लाऊंगा, ईमान ले आऊंगा। तो हजूर की नबूवत शी वॉज नॉट सपोर्टिव, सिर्फ वहां तक कि ब्लैंकेट उड़ा दिया, आराम दे दिया, आगे तक सपोर्ट किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या करें, तसल्ली में रहें। ये उनके साथ जो हुआ है, अल्लाह ने उनको चुन लिया इस चीज की। और सबसे बड़ी बात, हजरत अम्मा खदीजा के पहले हस्बैंड से भी बच्चे थे,
تو اب یہاں پہ پھر میل کا رول آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امپیتھی، ایک محبت ان کے ساتھ ویسی تھی جیسے اپنے بچوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ یہ کسی اور کے بچے ہیں تو میں ان کو ویسے اون نہیں کروں گا، نہیں، ایسی بات نہیں تھی. ویسی ہی محبت کی جیسے اپنے بچوں سے. اور حضور کا تو آپ کو پتا ہے، وہ تو باہر عام کوئی بندہ جا رہا اس سے محبت نہیں کرتے، مطلب کہ چھوڑتے تھے کرنا. تو اماں ختیجہ جو ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ تھی، ان کے بچوں کو آپ کے حال سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیار نہیں دیا ہوگا جو باپ نے دیتا ہے. میں اور آپ یہ چیزیں بھولتے جا رہے ہیں، تبھی ہماری زندگیوں میں نہ سکون ہے، نہ ہمارے اسپاؤسز میں آپس میں ریلیشن شپس اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اماں خدیجہ کی زندگی کو پڑھا نہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں کی لو سٹوریز کو پڑھے نہیں. ہم لو سٹوریز پڑھتے ہیں جو irrelevant ہیں، جو کہانیوں پہ بیسڈ ہیں. یہ اصلی لو سٹوری ہے جس کو پڑھنا چاہیے ایک مسلمان کو، کہ اصل میں وائف ہسبینڈ ریلیشن شپ ہوتا کیا ہے، محبت ہوتی کیا ہے. اس کے بعد اب حضور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اماں خدیجہ جو ہیں وہ مصروف ہیں بچوں کے ساتھ یا کسی کام میں مصروف ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے. اب یہ میرے جیسے مردوں کے لیے ایک کیا ہے، آئی اوپنر ہے. چپ کر کے جا کے خود ہی دودھ نکال لیا بکری کا، خود ہی جو ہے وہ اپنے جوتے سی دیے، خود ہی جو ہے اپنے کام کر لیے، خود ہی کئی دفعہ اپنے برتن بھی صاف کر لیے، خود ہی اپنے کپڑے سی لیے، کیونکہ وائف بزی ہے. آج آپ ذرا یہ کریں اگینسٹ دا نارمز ان سوسائٹی جائیں نا، تو پھر آپ کو میں دیکھتا ہوں کیسے کیسے تانے سننے کو ملتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ہندو کلچر میں رہیں، جہاں پہ عورت کو کوئی عزت ہی حاصل نہیں، کہ جب عورت مرد مر جائے تو عورت کو بھی ساتھ جلنا پڑتا تھا، ستی کی رسم ان کے سامنے. اللہ نے تو یہ مقام دیا خاتون کو اسلام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود کام سارا کر دے. تو یہ اٹس آلویز اے ٹو وے ٹریفک، کہ حضرت اماں خدیجہ ان کے بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں، تو حضور نے کہا کہ میں ان کی تربیت میں ڈسٹربنس نہیں کروں گا، میں خود اپنے کام خود کر لوں. اگر دنیا کا بہترین انسان اپنے کام خود کر سکتا ہے تو میرے جیسا گھٹیا آدمی جو ہے وہ اپنے کام خود کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ میں کمائی کر کے لاتا ہوں گھر میں، اس لیے میرے پاس سارے رائٹس ہیں کہ میں ہر انسان کو رگڑ دوں پکڑ کے. نہیں، ایسی بات نہیں. حضور کمائی کر کے نہیں لاتے تھے. یا حضور بعد میں جب نبوت آ گئی تو ساری جہان کی باتیں سن کے نہیں آتے تھے گھر میں؟ تو کیا وہ اس فریم آف مائنڈ سے آگے کہتے تھے کہ میں تو یار باہر سے تنگ ہو کے آیا ہوں، آپ پلیز میرا یہ کام کر دیجیے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ خود اپنا کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو اس ریلیشن شپ میں بات ہے وہ ہے فرمنس. فرمنس کیا ہے؟ مطلب کہ ساتھ کھڑے رہنا مشکل وقت. اماں خدیجہ کی دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مثال کیا ہے کہ جب نبوت آئی اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ یوں کھڑی رہی، اور دوسرا جب 3 سال کا بائیکاٹ ہوا. یہ وہ اماں خدیجہ ہیں جن کے بڑے بڑے ٹریڈ کیروانس چلتے تھے، جو بہت امیر خاتون تھی، لیکن کیونکہ ہسبینڈ کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا تو میں بھی اس بائیکاٹ کا حصہ بنوں گی. 3 سال میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسی کنڈیشن میں گزاروں گی، اور حتیٰ کہ میری صحت، حضرت خدیجہ کی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ اسی وجہ سے ڈیتھ آئی ان کو. یہ فرمنس ہے. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ہر جگہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے. کسی کی مجال ہے کہ حضرت اماں خدیجہ کو کوئی بات کر کے دکھا دے؟ تو یہ اگین ٹو وے ٹریفک. محبت آپس میں کتنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے.
باقی اپنی جو زوجہ تھیں ان کے ساتھ بھی کرتے، لیکن حضرت خدیجہ جب تک حیات رہی اس وقت تک اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. صورت اتنی تھی یہ ریلیشن شپ کہ اما خدیجہ کو گلاس پہلے خود آفر کرتے تھے، پانی پیئیں جیسے. جب پانی پی لیا پھر پوچھتے تھے کہاں سے پیے، کہاں سے آپ نے اپنے ہونٹ مبارک لگائے تھے، مجھے وہ جگہ بتائیے. تو پھر ادھر ہی سے پانی پیا کرتے. محبت بڑھتی ہے اس سے. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں میرے بھائی جو آپ کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر دیتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگین اگر آپ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، یہ کام آپ کریں ذرا. سوشل نارمز نے آپ کو نا ہم ہارے ہوئے لوگ بن گئے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اما خدیجہ کی سنتوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. نارمز کی اس پریشر میں آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا، اپنی وائف کے ساتھ وہ یہ کرتے تھے. حضرت اما خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلیٹ میں کھانا، محبت بڑھتی. اور اس چیز کا سب سے بڑی بات ایک سب سے بڑی بات حضرت اما خدیجہ کی دنیا سے جانے کے بعد کا ایک ہار تھا جو انہوں نے حضرت زینب کو دیا جو حضور کی بیٹی تھی. اور حضرت زینب کے جو شوہر تھے وہ بدر میں قید ہوئے. تو مطلب کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بدر میں شرط رکھی گئی تھی یا تو پیسے دے کے چھڑوا لیا جائے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار بھیجا اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے. حضور نے جب وہ ہار دیکھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اما خدیجہ کا ہار تھا. محبت اس لیول کی تھی میرے بھائی. صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا میرے دوستوں، یہ میری وائف کا ہار ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو مطلب وہ کر لوں گا. میری بیٹی نے بھیجے لیکن یہ نہیں کہ رکھ لیا، رکھ سکتے تھے. اجازت دی پہلے سارے صحابہ سے کہ کیا میں یہ رکھ سکتا ہوں، یہ میری وائف کی ایک نشانی ہے. کیا میں اپنے سن ان لا کو جو ٹھیک ہے ہمارے خلاف لڑا، میری بیٹی کا شوہر ہے، اس کو میں ویسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اجازت دی. یہ نہیں، حالانکہ حضور کمانڈ بھی کرتے تھے تو صحابہ نے آپ کے یہاں سے کوئی بات کرنی تھی آگے سے، اجازت لے کے کام. محبت کا لیول دیکھیں کہ اس ہار کو اپنے پاس دل میں رکھ لی اور حضرت زینب کو وہ ہار واپس بھجوا دیا کہ یہ اماں جان کی نشانی ہے تمہارے پاس، اس کو اپنے پاس رکھو. اور اپنے ہسبینڈ کو بھی ان کو چھوڑ دیا. اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے. اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ، ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں گھر میں کام کر رہی تھی تو باہر سے کچھ آواز آئی، نوک ہوا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ جلدی سے دروازہ کھولو. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں خولہ آئی ہیں، سیدنا خولہ آئی ہیں. سیدنا خولہ آئی ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہ میں نے ان کی آواز سے پہچان لی، باہر سے آواز سننی تھی میں گھر کے اندر رہ کے. ان کا آپ نے کیسے پہچان لی؟ ان کا خولہ اور خدیجہ کی آواز ایک جیسی. یہ ہے محبت کا عالم. آج میرے اور آپ کے ریلیشن شپس اسپاؤسز کے اس لیے بڑا غرق ہو گئے کیونکہ ہم نارمز کے پیچھے پڑے ہیں. وہ جو بیچاری بہو ہوتی ہے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ساس سسر کیا کہیں گے، شوہر کو یہ ڈر ہوتا ہے ماں باپ کیا کہیں گے. اگر ہم نے ایک گلاس میں پانی پی لیا یا ایک گلاس میں کھانا کھا لیا، ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیا، میں سچ بات کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ بات بہت دور تک جائے گی، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے. ہم نارمز اور کلچر کے
ڈیفیٹڈ لوگ ہیں. ریلیجن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا, نارمز اور کلچر کے ڈیفیٹڈ لوگ ہیں, شکست خوردہ لوگ ہیں. کس کے؟ اس کلچر کے, جو کہ ہمیں ملا کہاں سے؟ بر صغیر کے ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے. اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں اچھا مرد ہوگا تو اچھی عورت ہوگی, برا مرد ہوگا تو بری عورت ہوگی. یہ اللہ نے بڑا قانون واضح کر دیا. 2 حدیثوں میں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کو. آج جن لوگوں کے گھروں میں یہ مسائل ہیں میاں بیوی کے, اس ٹاپک کو میں نے اس لیے چھڑا کیونکہ یہ بہت مسئلہ بنتا جا رہا ہے. طلاق کی ریشو مجھے پتا چلا ہے کہ پچھلے 1 ہفتے میں 4000 خلا کے کیسز فائل ہوئے. یہ تو میں ایک سیالکوٹ کی بات بتا رہا ہوں, اور وہ بھی ایک کسی کچہری کی بات بتا رہا ہوں. یعنی پاکستان میں کتنے فائل ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ معاف کرے پہلے illicit relationships پہلے ہی بنا لیے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہم سارے اس جوانی کے پارٹ سے گزرے سب, اللہ معاف کرے. کئی دفعہ بندہ غلطی میں پڑ جاتا ہے, اللہ سے سب سے پہلے ہم استغفار کریں کہ جو ہم نے illicit relationships پہلے بنائے تھے, غلط relationships پہلے بنائے تھے, اس کا ظاہری بات وبال تو آتا ہے. اس وجہ سے پھر شادی کے اندر محبت کا وہی ختم ہو جاتا ہے. ایون اگر آپ کی اس خاتون سے شادی ہو بھی جائے بہت, جس سے آپ پہلے تو آج کل کا جو لڑکے ہیں وہ تو اس نیت سے ریلیشن شپ بناتے ہی نہیں, اللہ معاف کرے کہ انہوں نے شادی کرنی. 80% کی بات کریں, 20% ہیں جو کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ محبت تو شادی کے بعد ہونی چاہیے, ورنہ پہلا تم نے ساری چیز جو ہے وہ پہلے ہی کر لی تو پھر بعد میں کیا ہوگا شادی. 2 حدیثیں یاد رکھیے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی وائف کے ساتھ بہترین ہے. ایک حدیث یہ یاد رکھیے. اور دوسری چیز, شیطان کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے شیطان کے اوپر, جو اللہ کے نبی نے ایک حدیث بتائی ہے کہ روزانہ رات کو یہ ایک جگہ ایک سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے, اور جس کے شتونگڑے ہوتے ہیں وہ سارے دن کی کارروائی, جیسے ہمارے یہاں پہ صبح ہوتا ہے نا کہ ایک بریفنگ دی جاتی ہے کہ آج یہ ہونا یا یہ مسئلے ہو گئے, اینڈ آف دا ڈے میں یہ بریفنگ روزانہ چل رہی ہوتی. اس طرح وہ روزانہ رات کو یہ سارے شتونگڑوں سے کہانی سنتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کسی کو شراب پہ لگا دیا, اچھا ٹھیک ہے. میں نے کسی کو جو ہے نا زنا پہ لگا دیا, اچھا ٹھیک ہے. میں نے کسی کو جو ہے نا آج چوری کروا دی, اوکے فائن, یہ اس کے لیے عام بات ہے. میں نے کسی سے جھوٹ بلا دیا, اچھا یار تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو میں نے کسی سے امانت میں خیانت کروا دی, کچھ بھی نہیں کیا. خیر اس طرح ایک لسٹ ہے, میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. اینڈ میں ایک آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کی لڑائی کروا دی, اس حد تک کہ وہ طلاق میں تبدیل ہو گئی. شیطان اپنے اس تخت سے اٹھتا ہے اور اس شتونگڑے کو گلے لگاتا ہے. آج شیطان جیت رہا ہے. کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں فار نو ریزنز. کسی کو جہیز نہیں ملا, گھر تباہ. کسی کو کسی نے سلام نہیں کیا, گھر تباہ. شریعت کو پڑھیں تو صحیح, شوہر کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, شوہر کے فرائض کیا ہیں. اگر میں ایز اے شوہر فرائض پورے کروں نا, میری بیوی کے حقوق آٹومیٹکلی پورے ہو جائیں گے. میری بیوی اگر فرائض پوری کر رہی ہے, میرے حقوق آٹومیٹکلی پورے ہو. مجھے اپنے فرائض پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تو رادر دین اپنے حقوق مانگنے کی. اگر میں اس کام پہ لگ جاؤں تو میری وائف خود
شاید اس چیز سے انسپائر ہو کے وہ اپنے فرائض کو دیکھنا شروع ہو جائے. کہ میں جنیرک بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, یہ ایک پورے معاشرے کی بات ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لو سٹوری, جو کہ میں نے اور آپ نے زندگی میں پڑھی ہی نہیں کبھی. بس مجھے یہ پتا ہے کہ حضرت اما خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف تھی, اور پہلی شادی شدہ, پہلے مطلب 25 سال 40 سال, یہ فیکٹس ہمیں فیکچوئلس یہ چیزیں پتہ ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس رشتے میں اتنی اسٹرینتھ کیوں تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما خدیجہ کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کیوں کیا کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اور اما خدیجہ کو دیکھیں کہ 3 سال وہ خاتون جس نے بڑے بڑے گھروں میں ٹائم گزارا ہے, اتنی ان کی خدمت گزار خواتین, لیکن 3 سال کا بائیکاٹ اپنے شوہر کے ساتھ برداشت کر رہی, جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے, گھاس کھانے کو, چمڑا چبانے کو. آج کتنی خواتین یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہیں, یا کتنے ہسبینڈ یہ اپنی خواتین کے لیے کر سکتے ہیں؟ اگین آئی وڈ سے ٹو وے ٹریفک. صرف بیوی ایک ریلیشن شپ کو نہیں بچا سکتی, یا مرد صرف ایک ریلیشن شپ کو نہیں بچاتا, دونوں نے اس ریلیشن شپ کو بچانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کے اس ریلیشن شپ سے ہمیں بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. Because we have lost against the norms, cultures, and Shaitan is winning. Shaitan is continuously winning. اور ہم شکست خوردہ ہیں کس کے ہاتھ؟ کلچر کے, نارمز کے, سوسائٹی کے. لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں دیکھنا ہے دین کیا کہہ رہا ہے. پھر اللہ سے شکوہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ گھر تو ٹوٹیں گے نعوذ باللہ اگر ہم اللہ کے اس. اچھا مجھے آپ ایک بات بتا دیں, ایک آخری بات کر کے بات ختم کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایگزامپل تھے, حضرت اما خدیجہ ان کی وائف تھی, وہ کیا تھی؟ وہ ایگزامپل نہیں تھی. حضور کے ساتھ جو بھی جڑ گیا وہ ایگزامپل تھا. ادھر ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں دوستی میں مثال تھے, ادھر اما خدیجہ کو دیکھتے ہیں اسپاؤس ہونے کی ایک مثال تھی. یہ مثالیں کس کے لیے قائم کی گئی؟ میرے اور آپ کے لیے. اما ہاجرہ آپ دیکھ لیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسا خوبصورت ریلیشن. آج کی خاتون کو آپ ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ کے, چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ کے جائیں نظر. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئی ہے؟ خدا کے لیے لوگوں کو سمجھائیں, اپنے آپ کو سب سے پہلے سمجھائیں. اللہ مجھے سب سے پہلے ہدایت دے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ اپنے گھروں کو بچاؤ. یہ شیطان کے پاس ایک بہت سنہری موقع ہے اس میں گھر تباہ کرنے. اور میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دی, سب سے زیادہ خوشی شیطان کو کب ہوتی ہے؟ جب 2 میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات سرور دو عالم, ان کی مثال میں نے صرف اس لیے دی. اس لو سٹوری کو جانچیے, پڑھیے اور دیکھیے کہ کتنی برکت انسان کی زندگی میں اس محبت سے آتی ہے, اور پھر آگے بچوں پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے. ایسی فاطمہ تو زہرا نہیں بنتی, ایسی ہی زینب نہیں بنتی, ایسی حضرت رقیہ نہیں بنتی, ام کلثوم ایسی نہیں بنتی. قاسم اور ابراہیم تو خیر زندہ ہی نہیں رہے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور سیدنا اب حضرت ابراہیم اب بات سے ایک آخری بات نکال دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے,
جو کہ ہماری امت المومنین میں سے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں جب حضرت ابراہیم وفات پا گئے, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. دکھ تو ہے, انسان اولاد کا دکھ بڑا دکھ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ والدین سے بڑا دکھ ہے. آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آج اب ہمارے پیرنٹس جو ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں نا, اب سمجھ آتی کہ وہ ہمارے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں. ان کی سانسیں خشک ہوئی ہوتی جب تک بچہ گھر خیریت سے نہیں پہنچ جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں خاموشی سے, صرف آنسو گر رہے ہیں کہ ابراہیم بھی گئے دنیا سے, قاسم کو قبر میں اتار چکے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اور بیٹے بھی تھے عبداللہ, ان کو قبر میں اتار چکے, ابراہیم کو بھی قبر میں اتار دیا. اما عائشہ جو کہ جن کا بیٹے نہیں ہے حضرت ابراہیم, اب حضرت اما عائشہ یہ بات کر رہی ہیں, اگین وائف کا رول دیکھیے. حضرت اما عائشہ کہہ رہی ہیں آپ کے پاس ایک دعا محفوظ ہے. ہر نبی کے پاس ایک دعا ہوتی ہے کہ جو کیا کرے گی, آپ کے اس بیٹے کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. آپ وہ اللہ سے دعا یوز کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں, وہ دعا میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا. بیٹا قربان کر دیا امت. باتیں کرتے ہیں ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہونے کی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم ہدایت نصیب کرے. جزاکم اللہ خیر.